السلام علیکم، میں محمد ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آئی پی پی کے ساتھ ایک اور ہاتھ ہو گیا ہے۔ وہ ہاتھ ایک رکن اسمبلی نے کیا ہے۔ پہلے بھی اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، لیکن وہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ اب مکمل ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو بندہ ان کے ساتھ شامل ہوا تھا وہ دوبارہ سے سنی اتحاد کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ پہلے بھی اس طرح سے ایک بندے نے ان کے ساتھ وہ ہاتھ کر دیا تھا۔ اس معاملے کے اوپر تھوڑا بات کرتے ہیں۔ نثار احمد چیمہ صاحب جو ہے، جو وزیر آباد سے نون لیگ کے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ اس بات کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت دور تک جائے گا۔ یہ بات جو ہے یہ گونجتی رہے گی، بہت عرصے تک مسلم لیگ نون کو یہ ہانٹ کرتی رہے گی، پیچھا کرتی رہے گی۔ یہ بات وہ بات ہے کیا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ توسہ شریف سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ حافظ طاہر کیسرانی صاحب جو ہیں، وہ اس دفعہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے۔ وہ پی پی 284 سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، لیکن ہم نے دوسرے دن دیکھا کہ وہ آئی پی پی کے اندر جا کے شامل ہو گئے۔ علیم خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے وہ ان کا جو پارٹی کا مفلر ہے وہ بھی پہنایا گیا، ان کی پارٹی کی رکنیت بھی اس نے اس وقت درج کر لی۔ تو وہ جب معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یہاں پیچھے جو توسہ شریف ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جس طرح سے حافظ طاہر کیسرانی صاحب کی سوشل میڈیا کے اوپر کی گئی ہے، سیاسی طور کے اوپر ان کے والد صاحب کے اوپر، ان کے بھائیوں کے اوپر جس طرح کے اٹیک کیے گئے ہیں، اس کے بعد یہ بڑا مشکل مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ علاقے کے اندر واپس آئیں گے۔ لیکن اسی دوران ایک معاملہ یہ ہوا کہ ان کا جیت کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ روک دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ آپ کی دوبارہ گنتی ہوگی۔ اور معاملہ جب دوبارہ گنتی تک پہنچا تو وہ بہرحال انہوں نے پھر دوبارہ اس کو رکوا دیا۔ یہ بہرحال ایک قیاس کیا جا رہا تھا، کیونکہ حافظ طاہر کیسرانی صاحب ریئیکشن کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں آئی پی پی کے اندر شامل نہیں ہوں گا، جب میرا نوٹیفیکیشن آئے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال نوٹیفیکیشن رکا رہا، اسمبلی کا اجلاس بھی ہو گیا۔ تو اب جا کے پرسوں ان کا آفیشیل نوٹیفیکیشن جب جاری کیا گیا تو ان کے پاس 3 دن بچے تھے۔ کل ہم نے دیکھا پرسوں پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی لسٹ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 7 لوگوں نے غداری کی ہے عمران خان صاحب کے ووٹ کے ساتھ، ان میں حافظ طاہر کیسرانی صاحب کا نام بھی شامل تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر دوبارہ سے ان کے خلاف کمپین سٹارٹ ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا کوئی ویڈیو بیان نہیں دیا، وہ چپ رہے۔ یہ میں یہاں پر بتا دوں آپ کو، حافظ طاہر کیسرانی جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن ہے، جناب مفتی زبیر صاحب۔ یہ مفتی زبیر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر اخلاقی حوالے سے بڑا دباؤ تھا کہ آپ نے وہاں پر حلف لیا ہوا ہے، عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار رہیں گے، تو اس لیے ان کے اوپر بڑا دباؤ تھا۔ لیکن وہ اس سارے معاملے کے اندر چپ رہے۔ ان کو جب نوٹیفیکیشن ملا تو آج انہوں نے جا کر باقاعدہ طور کے اوپر سنی تحریک کے اندر شمولیت اختیار کر لی۔ عمران خان صاحب کی امانت جو ہے وہ واپس کر دی گوہر خان کو، اور انہوں نے پھر وہ امانت جو ہے سنی تحریک کے حوالے کر دی عمران خان صاحب کی، جس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ اب اس معاملے کے بعد آئی پی پی سے جب یہ پوچھا گیا، وہ جو بندہ تو آپ نے ایک شامل کیا تھا وہ ادھر چلا گیا، کہتے جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا جی، ہمیں نہیں پتا وہ کیوں چلا گیا۔ سر دھوکہ آپ کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ دھوکہ تو آپ دے رہے تھے، زبردستی ہے۔ ادھر سے ڈی پی او صاحب نے جو ہے وہ بہرحال کچھ لوگوں نے اٹھایا ان کو، وہ مظفر گڑھ کا ایک بندہ بھی شامل تھا، ٹھیک، اسماعیل بھٹا صاحب جو ہے، ان کو بھی شامل کرایا، انہوں نے زبردستی شامل کرایا، اور وہ بھی جو ہے تیسرے دن جمشید دستگیر مل کر سنی تحریک کے اندر شامل ہو گئے۔ تو آئی پی پی کے اندر جو ہے وہ جو بوکھلاہٹ کے اندر لوگوں کو شامل کیا جا رہا تھا، اس حوالے سے بہرحال آج ان کو ایک اور دھچکا لگا ہے۔ حافظ طاہر کیسرانی جو ہے عمران خان صاحب کا ووٹ لینے کے بعد اب عمران خان صاحب کی ہی پارٹی کے اندر چلے گئے۔ تو بہرحال آئی پی پی کو یہ جو کامیابی انہوں نے کہا تھا، اچھا ان کے آفیشیل اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ابھی میں ابھی چیک کر رہا تھا، انہوں نے وہ ہٹائی نہیں ہے کہ حافظ طاہر کیسرانی ہماری پارٹی کے ہیں، اب انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ اس حوالے سے ہاتھ ہو گئے ہیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے، وزیر آباد ڈسٹرکٹ سے، وزیر آباد کے اندر ایک ہی ایم این اے کی سیٹ تھی، جناب حامد ناصر چٹھا صاحب جو ہے، صاحب کا بڑے اہم سیاسی رہنما ہے، گجرانوالہ سے تعلق تھا ان کا۔ ان کے جو بیٹے ہیں جناب احمد علی چٹھا صاحب، انہوں نے اس دفعہ شکست دی ہے
نثار احمد چیمہ صاحب کو۔ نثار احمد چیمہ پچھلے 2 سے 3 الیکشن جو ہے وہ مسلم نون کے پلیٹ فارم سے جیتے آ رہے ہیں۔ ذوالفقار احمد چیمہ صاحب کا آئی جی پنجاب رہ چکے ہیں پولیس کے اندر، وہ ان کے یہ بھائی ہیں ہمارا، یہ ساری فیملی جو ہے بڑی بیوروکریٹ ہے، یہ بہرحال ان کا اثر رسوخ ہے۔ اب انہوں نے پرسوں ایک انٹرویو میں نیا ہی انہوں نے جو ہے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہارا میں بھی ہوں اور مجھے بھی ایک فون آیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم آپ کو جتوانے لگے ہیں، لہذا آپ اپنی تیاری مار لیں، مٹھائی شٹائی اور ٹوکرے اور دول دمامے منگوا لیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں نے ان کو سمپل کہا جی میں ہار گیا ہوں، لہذا مجھے یہ جیت نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے انسسٹ کیا نہیں کہ ہم آپ کو جتا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم نے تو پورے ملک کے اندر حشر کیا ہوا ہے، تو آپ تو پھر بھی اپر پنجاب ہے جہاں پر تو ہم کسی کو پر ہی نہیں مارنے دیتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری پارٹی کا ایک نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، تو میں تو اسی ووٹ کو عزت دو کے نظریے کے اوپر قائم ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو فون بھی کر چکا ہوں، مبارکباد بھی دے چکا ہوں جناب حامد ناصر چٹھا کو کہ آپ کے بیٹے نے بالآخر مجھے یہاں پر شکست دے دیے، اور میں اپنی ہار ایکسپٹ کر چکا ہوں، منظور کر چکا ہوں، لہذا مجھے اب جیت نہیں چاہیے۔ اس بات کی جو ریئیکشن ہے وہ بہت دور تک جائے گا۔ میرے اپنے یہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے نون لیگ کے اندر سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نثار احمد چیمہ کے بارے میں نون لیگ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اس بندے کو دفع کرو۔ اب اس بندے کو جو ہے نا وہ پارٹی نہ ٹکٹ دے گی نہ کچھ، اس نے ہمارے بنے بنائے کھیل کے اوپر جو ہے ہم پہلے سے بھی اپنے عوامی عطاب کا شکار ہیں، اور اوپر سے اس نے یہ بات کہے کہ ان کو دوبارہ ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے بیانیے کو تقویت دی ہے، لہذا اس نے پارٹی کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہے۔ نواز شریف صاحب، عمران جو مریم نواز صاحبہ ہے، شہباز شریف صاحب ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں ایک سیریس کنسرن اب مسلم لیگ نون کے اندر ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں ہمارے جو علاقے کے سردار ہیں ڈیرہ غازی خان کے، ماشاءاللہ جتنے بھی سردار ہیں سارے کے سارے بدبخت ہار گئے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی بھی نہیں جیتا، ٹھیک ہے۔ راجن پور سے جو لوگ جیتے ہیں وہ سردار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جن کو 12 زبردستی بھی اگر جتایا گیا ہے، تو یہاں پر جتنے بھی سردار ہیں وہ ہارے، لیکن وہ پھر ان کو جتا دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہی تو فرق ہے، جو نثار احمد جٹ صاحب، نثار احمد چیمہ صاحب ہے، وہ ایک سیلف میڈ لوگ ہیں، ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ان کی فیملی ہے، ان کا اپنا اسٹیچر ہے، پولیٹیکلی وہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، پھر ان کے نزدیک جو ہے پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا یا وہ کوئی وزیر بننا کوئی اتنی بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی کام نہیں ہے، اتنا بڑا بات نہیں ہے۔ ہمارے سردار جو ہے وہ جدی پشتی ابھی تک ایم پی ایم اے بنتے آ رہے ہیں، ابھی تک ان کو جو ہے نا وہ دل نہیں بھرا، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک بھی اس کے تحت، اور اوپر سے چلو یار جب ووٹ مل جائے تو پھر تو بات ہے بھی آپ چلے جائیں، آپ نے ٹھپے لگائے ہیں۔ اچھا یہ جو ان کے ووٹ آئے ہیں نا فارم 45 کے مطابق، جہاں سے یہ سارے 60 ہزاروں سے ہارے ہوئے ہیں، یہ ان کے ان حلقوں کے اوپر ٹھپے لگانے کے بعد کی بات ہے۔ وہ ٹھپے اگر ان کے نکال دیں، ان کے 20 ہزار بھی ووٹ نہیں بنتے۔ یہ ٹھپے لگانے کے بعد یہ بیچارے 20 سے 60 تک پہنچے، اور بعد میں پتہ چلے گا وہ جو بندہ 60 پہ تھا اوریجنل ووٹ کے تھا وہ تو 1,10,000 پہ پہنچ چکا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو بہرحال جس طرح سے بھی کر دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہونی چاہیے تھی، یہ ایک بہتر موقع تھا، اپنے آپ کو عزت دار وزادار ثابت کرتے آپ، لیکن ہمارے ہاں کہاں سے یہ بات ہے۔ بازی اویس لغاری صاحب ہیں یہاں پر، وہ خود ہارے، دونوں سیٹیں ہار گئے، اس کے نیچے پینل پورا کا پورا ہار گیا، بیٹا وہ ہار گیا، لیکن نہیں جی ہم نے جانا ہے، ضد کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک آر او صاحب ہے، اس کے حوالے سے ہم کل بات کریں گے، وہ جو آر او ہے وہ ان کے کس طرح سے ابھی بھی ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، اس کے پورے ثبوت ہے میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں گا۔ فیس بک کے اوپر اس نے لگایا، پھر اس کو ڈیلیٹ کیا ہے، لیکن میں نے اس کی اسکرین شاٹ لے لی ہے۔ یہ آر او صاحب کے حالات ہیں۔ تو نثار احمد جو چیمہ ہے، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، لمبی شلواریں، مونچھوں کو تاؤ دینا، پھر اس کے بعد کاٹن کے کپڑے پہن لینا، فارچونر پہ سفر کرتے رہنا، ویگو پہ آگے پیچھے بندے 3 رائفل والے آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ ان چیزوں سے کوئی سردار نہیں بنتا، ان چیزوں سے عزت نہیں آتی، عزت آنی ہوتی ہے اس طرح کے کاموں سے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ زبردستی جتا رہا تھا، حالانکہ ہر کسی کو پتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا، ہم ہی جیتے ہیں، تو آپ کے اپنے ورکروں کو بھی پتا ہے کہ آپ ہار گئے، پھر بھی آپ ڈٹائی کے ساتھ، بدتمیزی اور بے حیائی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کے اوپر چمڑے ہوئے ہیں۔
تو اللہ ہی مالک ہے پھر آپ نثار احمد چیمہ کی طرح جو ہے وہ آپ کا پولیٹیکل جو قد ہے وہ اوپر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک وزادار ایک عزت دار شخص کے طور پر کبھی بھی نہیں جانے گے. انہی چیزوں کے تحت آپ نے ورنہ ایم ایل اے تو یہاں پر جی ہر سال 300 جو ہے وہ 342 ارکان آ ہی جاتے ہیں. عزت دار تو ہمارا علاقے کے اندر کوئی ایک ہی بڑا ہوتا ہے اپنے کام کی وجہ سے. ہمارے ہاں نثار احمد چیمہ جیسے لوگوں کی کمی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کو ایک ہار ایکسیپٹ کرنی چاہیے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر جو عبد القادر کھوسہ جیتے ہیں، عبد القادر کھوسہ صاحب کے ووٹ صرف سے 64,000، ان کو کر دیا گیا 1,12,000. اچھا ان کے والد صاحب بھی پچھلی دفعہ اسی 2 نمبری سے جیتے تھے. ذوالفقار کھوسہ پی ٹی آئی کے جو بندے تھے. اچھا یہ نون لیگ والے کیا کہتے پھر رہے ہیں، دیکھیں جی پچھلی دفعہ طریق صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا، وہ بھائی اس وقت بھی یہی جناب جیتے تھے. تو 2 نمبری جو ہے وہ قادر خان نے بھی کی ہے، پچھلی دفعہ امجد خان نے بھی کی ہے. وہ بھی جو تحریک انصاف کے حق میں نہیں تھی، وہ اس وقت آزاد تھے. اب بھی انہوں نے وہی 2 نمبری کر لی ہے. تو 2 نمبری تو خیر انہوں نے اب اپنا لیا، اپنے اندر وہ شامل کر لیا ہے. ان کے اوپر نا جس کو کہتے ہیں نا کہ سایہ پڑ گیا ویس لغاری کا. ویس لغاری تو یہ حرکتیں بہرحال کرتے رہے ہیں، لیکن ان سب کے اوپر بھی اب جو ہے ویس لغاری کا سایہ ہے. کاش کہ ان کے اوپر خواجہ سعد رفیق کا سایہ پڑتا، کاش ان کے اوپر نثار احمد چیمہ کا سایہ پڑتا، تو ہم بھی بہرحال مان لیتے کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ اس طرح سے وزادار بھی ہوتے ہیں. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.